19۔ الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں دو چیزوں کا ذکر آیا ہے، دوسرے حصے میں تیسرا ایک حکم آیا ہے، وہ اگلی نشست میں ہوگا۔ عرب کے معاشرے میں جہاں اور برائیاں پائی جاتی تھیں، ان برائیوں میں سے ایک برائی فخر کے طور پر عرب والے قائم رکھتے تھے شراب نوشی۔ نمبر 2 جوا، قمار بازی۔ اسلام آیا تو آہستہ آہستہ ان کے دل و دماغ کی صفائی شروع کی ہے، تو وہی طبقہ جو ان چیزوں کو فخر کے ساتھ استعمال کرتا تھا، جب دل اور دماغ کی صفائی ہوئی، اس کو نظر آنے لگا کہ یہ تو دونوں چیزیں تباہی والی ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ، یہ شراب، یہ جوئے کا کیا کریں؟ یہ تو انسانوں کے اندر بڑے جرائم، بڑا بغض، بڑی عداوت اور بڑا ظلم کراتا ہے، عقل خراب کر دیتی ہیں دونوں چیزیں۔ اسلام نے آگے سے عرب کے اس عادی طبقے کو آرام آرام سے تدریجاً حکم دیتے 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 آخر میں شراب کی عام حرمت کا اعلان کر دیا۔ وہ آج آپ کے سامنے دونوں باتیں آ رہی ہیں کہ یہ دو چیزیں بڑی قبیح ہیں، ان سے بچو۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا یسألون، وہ لوگ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، جوا کے بارے میں، قمار بازی کے بارے میں۔ قل، نبی ان کو بتا دیجئے، فیہما، ان دونوں چیزوں میں، اسم کبیر، بڑا گناہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ومنافع، اور کچھ فوائد ہیں، للناس، لوگوں کے لیے۔ تیسری واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، بہت بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے۔ نفع ہے لیکن نفع سے گناہ بہت بڑا ہے۔ یہ تو قرآن نے ان کو جواب دے دیا۔
ایک اور سوال بھی صحابہ نے کیا، آگے اس کا ذکر، وَيَسْأَلُونَ، اور وہ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں کا آپ سے، ماذا ينفقون، کیا چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں؟ قل، نبی اعلان کر کے کہہ دیے، العفو، ضرورت سے زائد چیز کو خرچ کر دو، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ کرتا ہے، لکم، تمہارے فائدے کے لیے، الآیات، اپنے احکام، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کر کے حقیقت کو پالو۔ صحابہ کرام کے سوالات کا تذکرہ پہلے بھی آپ کے سامنے ہوا تھا، آج بھی آیتوں میں 2 سوال ہیں صحابہ کرام کے۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے، اسلام سے پہلے عرب میں طرح طرح کے جرائم تھے، بگڑے ہوئے انسان تھے، ظلم تھا، قتل تھا، غارت گری تھی، ڈاکہ تھا، چوری تھی، بچیوں کو زندہ درگور کرنا تھا، بات بات پہ لڑائی تھی، گالم گلوچ تھی۔ کون سا جرم تھا جو ان میں نہیں تھا؟ ان جرموں میں سے 2 جرم بطور فخر کے وہ کیا کرتے تھے۔ 2 جرم، باقی جرم بھی تھے، لیکن 2 جرم بطور فخر کے تھے، جن کا ذکر آج آپ کے سامنے ہے۔ شراب بڑے فخر سے پیتے تھے، جوا بڑے فخر سے کھیلتے تھے، شراب نہ پینے والے کو برا بھلا کہتے تھے، جوا نہ کھیلنے والے کو وہ کنجوس، بخیل، کم تر سمجھتے تھے۔ تو ہر طرح کا جرم تھا، جو سب گناہوں کی جڑ ہیں 2 چیزیں، ان کو فخر سے کرتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں تمام گناہوں کی جڑ ہیں، بربادی کی جڑ ہے، ان کو فخر سے کرتے تھے۔ یہ عرب کی حال تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کا قرآن آیا، آرام آرام سے ان کا تزکیہ صفائی شروع کی ہے، دل و دماغ کے اندر توحید راسخ ہونے لگی، کفر اور شرک چھٹ گیا، توحید دل و دماغ میں آئی ہے۔ پھر اگلا مرحلہ آیا، اسلام نے توحید کے تابع رہ کر اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ تعلق جوڑا، باطل سے تعلق کٹنے لگا۔ پھر تیسرے نمبر پر اسلام توحید نے آ کر ان کو اخلاقی صفات، اعلیٰ صفات کے ساتھ جوڑنا شروع کیا، اور گندی صفات، گندی عادتوں سے نفرت ہونے لگی۔ واہ اسلام تو عظمت والا تھا۔ یہ آرام آرام سے اسلام نے آ کر یہ چینجنگ، تبدیلیاں شروع کی ہیں۔ دنیا بھی تبدیلی کی باتیں کریں، یہ تھی وہ تبدیلی جس کو انقلاب قرآن کہتے ہیں، انقلاب مصطفیٰ کہتے ہیں، کہ توحید نے آ کر شرک کی چھٹی کرائی، کفر کی چھٹی کرائی، اور توحید کے رنگ میں اخلاص آیا، نفاق کی چھٹی آئی۔ توحید جب ان کے اوپر دل و دماغ میں نور لایا تو اللہ سے تعلق قائم کیا، غیر سے تعلق کٹ گیا۔ توحید الہی نے اپنے نور میں ترقی کی ہے، گندے اخلاق نکل گئے، اچھے اخلاق ان کی جگہ آنے لگ گئے، اچھی صفات اپنانے لگ گئے، بری عادات کو چھٹی ملنے لگی، اور دل ایسا روشن ہوا
ان کو حقیقت نظر آنے لگی کہ یہ اچھی اچھی آتے ہیں، یہ بری بری آتے ہیں، ان کو ترک کرنا چاہیے، اس نتیجے پر پہنچے ہیں اور قرآن کا انقلاب آیا۔ جو درندے بنے ہوئے تھے، حیوان بنے ہوئے تھے، وہ کامل انسان بنے، فرشتے آ کر ان کو سلام کرنے لگے۔ اس کے اعتبار سے آج پھر آپ کے سامنے بات آئی ہے، اسلام نے آہستہ آہستہ ان کے ذہن کو، قلوب کو صاف کیا، یہ اچھی صفات آنے لگیں، بری عادتوں کی چھوٹی۔ تو قرآن نے صرف ایک جگہ اشارہ دیا، اشارہ سورۃ نحل میں کھجور کا، انگور کا تذکرہ کر کے اللہ نے فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ تم انگور سے نشہ بھی بناتے ہو۔ اچھا، نشہ جو دماغ کو خراب کرے۔ اب ان کا دماغ ہو گیا تھا صاف، دماغ کے اندر آ گیا تھا نور، دماغ کے اندر آ کر نور آ کر اچھی عادات، اچھی صفات نظر آتی، بری صفات سے نفرت ہونے لگی تھی۔ قرآن نے اشارہ دیا کہ اسی انگور سے تم نشہ آور چیز بناتے ہو، وَرِزْقًا حَسَن، اور کچھ اچھی اللہ کی عطا رزق بھی بنا دیتے، اچار بنا لیا، چٹنی بنا لی، فلاں 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 چیز بناتے ہو۔ صحابہ کے دماغ میں چوٹ لگی، اس نے کہا اچھا یہ نشہ والی چیز ہے، نشہ تو دماغ پہ اثر کرتا ہے۔ دماغ جو انسان کو اللہ نے ایک امتیازی مقام عقل کی وجہ سے دیا، حیوانوں کے اوپر برتری دی، یہ نشہ تو آ کر اسی دماغ کو، اس عقل کو چھینتا ہے، عقل کو خراب کرتا ہے۔ یہ تو انسان کو اپنے درجے سے گراتا ہے۔ انسان عقل کی وجہ سے حیوانوں سے برتر ہوا، عقل چھن گیا، پیچھے کیا رہا ہے؟ قرآن نے اشارہ دیا، بس یہ نہیں کہا ہے کہ یہ حرام۔ واہ، عظیم لوگ تھے، ان کی آرام سے تربیت ہوئی تھی، زبردست۔ آج کی اس آیت کریمہ میں دوسرا درجہ آیا۔ حدیث میں آتا ہے عمر بن خطاب، معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود، سعد بن ابی وقاص، یہ بڑے بڑے جلیل القدر چند صحابہ کرام نے آپس میں تبصرہ کیا، کہنے لگے کہ یہ شراب تو انسان کی عقل کو خراب کرتی ہے، اور شراب کی وجہ سے عقل ختم تو اس کو ماں بہن کی تمیز ختم، اس کو ادب ختم، اخلاق ختم، حلال حرام کی تمیز ختم، گالم گلوچ اس کی زبان پہ، فساد اس کے ہاں، قتل یہ بھی کر لیتا ہے شراب کے اندر آ کر، زنا تک چلا جاتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے گناہ انسانی عقل ختم ہونے کے بعد یہ ہوئے، یہ تو بہت بری چیز ہے۔ اسلام تو اچھی چیز ہے، فلہذا نبی سے پوچھتے ہیں کہ اسلام میں اس کی اب گنجائش ہے؟ عادی طبقہ شراب کا، جو فخر کے ساتھ استعمال کرتا تھا شراب کو، آج وہ پوچھنے پہ آ گیا، انقلاب اسلام نے لایا، پوچھنے پہ آ گیا کہ یہ تو ایک بری چیز ہے۔ اور یہی حال جوئے کا ہے کہ جوا کھیلنے کے اندر تباہی آ جاتی ہے، بغیر محنت کے اگلے کے مال کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے، اور جب بغیر محنت کے اگلے کا مال لیا تو یہ ظلم ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر ظالمانہ جو مال آتا ہے وہ حلال میں نہیں استعمال ہوتا ہے، وہ عیش و عشرت میں، بے حیائی میں، فسق میں، فجور میں، عیش و عشرت میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، ناجائز کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو ناجائز کاموں کا ذریعہ ہے۔ اور پھر جوئے کے اندر ہارنے جیتنے میں لڑائی آتی ہے، قتل کی نوبتیں آ جاتی ہیں، یہ تو ناجائز کام ہے۔ صحابہ کرام کا دماغ بنا، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ شراب اور جوئے کو اسلام کیا کہتے ہیں؟ یسألونک عن الخمر والمیسر،
وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، اور ان کو نظر آ گیا یہ تو صرف گناہ نہیں، گناہوں کی جڑ ہے۔ جب عقل چلا گیا تو پیچھے کیا رہا؟ ماں بہن کی تمیز کہاں ہے، ادب کہاں ہے، اخلاق کہاں ہے؟ اور قتل بھی، زنا بھی، بکواس بھی، گالی گلوچ بھی، سارا کچھ اس کے اندر آ گیا۔ یہ تو تباہی والی چیز ہے۔ یہ ایک گناہ نہیں، کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ تو یا رسول اللہ، اسلام تو ان گناہوں کو مٹاتا ہے، یہ شراب تو ان گناہوں کو لاتی ہے، پھر اس کا کیا حکم؟ جوا، اسلام ظلم سے بچاتا ہے، جوا تو ظلم لاتا ہے۔ اسلام غیر کے حق کو چھیننے سے روکتا ہے، جوا غیر کا حق چھینتا ہے۔ اسلام قتل و غارت گری اور لڑائی سے بچاتا ہے، جوئے میں قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ تو یا رسول اللہ، اس کا کیا حکم ہے؟ اب اللہ کے نبی سے پوچھا نا، جواب رب العالمین نے دیا، لیکن حکیمانہ جواب دیا۔ پہلے کہا اس میں نشہ ہے، تنبیہ ہو گئی تھی، آج ایک دوسری تنبیہ کر دی ہے، اور فرمایا قول نبی ان کو بتا دو فیہما اسم کبیر، ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے۔ اور وہ تو مان گئے تھے بڑا گناہ ہے، ان کے مزاج کے مطابق فتویٰ آ گیا بڑا گناہ ہے۔ جن کا دماغ اور دل صاف ہے ان کے لیے واضح فتویٰ آ گیا بڑا گناہ ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں آئے، شراب کے عادی ہیں، جوئے کے عادی ہیں، ابھی وہ کچھ فوائد بھی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں شراب میں بھی فائدہ ہے جی، کیا ہے جی؟ کہ انسان میں ذرا ایک طاقت آ جاتی ہے، آدمی کام زیادہ کر لیتا ہے، خون میں جوش آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے، جوئے میں بھی تھوڑا سا فائدہ ہے، شراب میں بھی تھوڑا سا فائدہ ہے، لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں چیزوں کا گناہ نفع سے بہت بڑا ہے۔ اشارہ دے دیا گناہ بھی ہے، نفع تھوڑا بہت تمہیں عادت کے مطابق نظر آتا ہے، لیکن نفع کے مقابلے میں گناہ بہت بڑا ہے، بچو۔ لیکن صراحتاً آپ کو بھی سمجھ آ گئی، فتویٰ نہیں لگایا قرآن نے کہ حرام ہے، قریب نہ جانا، اتنا بتا دیا گناہ زیادہ نفع کم، تو گناہ زیادہ ہے تو بچنے چاہیے، اشارہ دیا ہے، مشورہ دیا ہے۔ اور روایت میں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع کا فرمایا اللہم بین لنا بیانا شافیا، یا اللہ شافی قسم کا، واضح قسم کا بیان نازل فرما۔ عمر بن خطاب بھی رو رو کر کہنے لگے یا اللہ سوال ہم نے پوچھا، جواب آپ نے دے دیا وحی سے نبی کو، ہمیں بھی پتہ چل گیا، لیکن ہمیں سمجھ آ گئی نا، بڑے بڑے علم والوں کو سمجھ آئی کہ گناہ ہے اس میں بہت بڑے، عام لوگوں کو تو نہیں سمجھ آئی، لوگ کہیں گے کہاں ہے لکھا ہوا حرام ہے؟ بات تو واضح نہیں ہوئی ہے۔ اللہم بین لنا بیانا شافیا، یا اللہ شافی قسم کا بیان نازل فرما۔ صحابہ دعائیں کرتے۔ تیسرا سٹیج آ گیا، یہ شراب کے عادی لوگ تھے، اسلام بڑے تدریجی کام کرتا ہے، آہستہ 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 آہستہ، ایک دم نہ کیا جائے، ترتیب سے۔ تیسرے مرحلے پر روایت میں آتا ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے، عصر کے بعد نماز پڑھ کر صحابہ کرام کی کسی صحابی نے دعوت کر دی، بہت سارے صحابہ اس میں گئے، عبد الرحمن بن عوف اس میں موجود، سعد بن ابی وقاص اس میں موجود، اور بھی موجود ہیں۔ کھانا کھایا، کھانے کے بعد جس طرح ہمارے ہاں کھانے کے بعد چائے چل جاتی ہے اور یا بوتل پیپسی شیپسی، یہ جس طرح عام روٹین ہے، عرب کا روٹین شراب کا تھا، حرام تو نہیں ہوئی تھی، تو کھانے کے بعد شراب پیش ہو گئی ہے، شراب ہوئی، شراب نے دیا نشہ، کھانا بھی کھایا ہوا اوپر شراب پی تو نشہ تو آیا، ابھی حرام تو نہیں کیے، صرف اشارے دے دیے۔ بہت سارے لوگ اشاروں سے پہلے بھی بچے، بعد میں بچتے چلے گئے، لیکن کچھ کہتے ہیں ابھی حرام تو نہیں ہے نا، جاؤ جانے دو، ٹھیک ہے، واقعتاً ٹھیک ہے۔ اب شراب پی کر نماز مغرب کا وقت ہوا، نماز کے لیے ایک ساتھی کو آگے کیا نماز پڑھاؤ، ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے علی المرتضیٰ کو آگے کیا نماز پڑھاؤ، نماز پڑھائی انہوں نے، نماز میں
سورۃ فاتح پڑھی، اس کے بعد سورۃ کافرون پڑھی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون تھا، وہ کہنے لگے اعبد ما تعبدون، جملہ غلط ہو گیا، معنی دور۔ ایک کبھی کبھی بہت سارے لفظ آگے پیچھے ہو جائے، معنی خراب نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے۔ یہاں لا چھوٹا ہے لیکن نماز گئی۔ اور وہ تو تھے شراب میں سمجھ ہی نہیں آئی ہے، کہنے لگے اعبد ما تعبدون، جن کو تم پوجتے ہم بھی پوجتے ہیں، حالانکہ لا اعبد ما تعبدون، جن بتوں کو تم لات و عزیٰ کو پوجتے ہم نہیں پوجتے ہیں۔ تو نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، واقعہ تو ہو گیا۔ صحابہ بعد میں پیچھے ہوش والوں نے کہا تو آپ نے یہ کیوں پڑھ دیا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں سمجھ آئی، نشے کا اثر۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے حکم نازل کر دیا، قرآن دوسری جگہ اس کو ذکر کرتا ہے، یہ تیسرا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آنا۔ اچھا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آئیں تو پھر نماز چھوڑیں؟ ان کی تربیت تو ہو چکی کہ نماز نہیں جائے گی، اللہ سے تعلق جڑے گا، باطل سے کاٹا ہے، اللہ سے جڑ گئے، باطل سے کٹ گئے تھے۔ انہوں نے کہہ دیا اچھا، جو شراب ہمیں نماز سے روکتی ہے، شراب چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے ہم، آج کے بعد شراب ختم، نہیں پیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کی پڑھیں گے۔ بہت سارے رک گئے، لیکن قرآن نے یہ تو نہیں کہا حرام ہے، یہ کہا نشے کی حالت میں یہ نہ کرنا۔ اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، حضرت صبح کی نماز میں شراب میں ایک صاحب ولید نے نماز پڑھا دی ہے، اور اس نے بھی قرآن کی قرأت اس سے غلط ہو گئی تھی، لیکن اس وقت حرمت والی بات آ گئی، حضرت عثمان کے بھانجے تھے، ان کو بعد میں شکایت ملی، اس نے پکڑ کر ہاتھ لگا دی، اس نے کہا حلی کو فرما اس وقت حرام نہیں تھی بھائی، تو انہوں حرمت کے بعد ایسی کیا، کہا میں نے نبیذ پی تھی، پتہ نہیں چلا تھا وہ شراب تھی۔ تو ایسے واقعات آئے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، آرام سے یہ کہہ دیا نماز کی حالت میں نشے میں نہ آنا۔ تو نماز کے عادیوں نے کہا نماز نہیں چھوڑیں گے، شراب ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن عمر بن خطاب کہتے ہیں یا اللہ واضح بیان بتا تاکہ تھوڑے کمزور لوگوں کو بھی پتہ چلے، ہم واضح کہیں بھائی شراب حرام ہے، جیسے آج کل کے دور میں نہیں ہے، لوگ اشارے نہیں سمجھتے ہیں، اپنے جواز کے لیے نہ کہتے ہیں نہیں یہاں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، یہاں تو یہ نہیں ہے، تعویلیں کے لیے تو دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور وہ پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے واضح حکم دیا ہے آخر میں، غزوہ احد کے بعد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا بے شک شراب، جوا، یہ تھان کے اوپر جا کر دیکھ دینا، بکرا دینا، دمبا دینا، بیل دینا، خاص تھان پہ یہ فلاں جگہ دیں گے جی، یہ فلاں جگہ، جگہوں کی کیا تعظیم ہے، تعظیم رب العالمین کی ہے۔ اللہ کے نام کا دیتے ہو تو ہر جگہ تو غریب ہر جگہ موجود ہیں، خاص جگہ میں کیوں دیتے ہو؟ خاص جگہ میں جا کر برکت کے لیے تصور کرتے ہو۔ فرمایا یہ انصاب والازلام، یہ انعام، لاٹری، بانڈز، رجسن، یہ پلید چیز ہے، پلید ہے، رجس ہے، ناپاک ہے، من عمل الشیطان، شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، بچو اس سے۔ واہ، آج واضح انداز قرار دیا ہے، رجس بھی کہہ دیا، عمل شیطان بھی کہہ دیا، فاجتنبوہ بھی کہہ دیا ہے۔ اور پھر آگے مزید ذکر کر کے فرمایا کہ یہ شیطان تمہارے اندر اس شراب اور جوئے اور ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر عداوت اور بغض پیدا کرتا ہے، عداوت اور بغض والی چیزوں سے بچو، شیطانی کام نہ کرنا، فانتہو، باز آ جاؤ ان سے۔ اللہ اکبر۔ آیت کریمہ جب آئی نا، بڑے تمام صحابہ، پہلے ابو بکر بولا انتہینا انتہینا، ہم بچتے ہیں، ہم بچتے ہیں، ہم بچتے ہیں۔ سارے صحابہ بولے اب شراب کے عادی طبقہ تھا، آرام آرام سے اسلام نے ان کو لایا حرمت کی طرف، اور شراب کا عادی تھا، جس وقت حرمت کا اعلان کیا تو ان کا بھی حالت دیدنی تھا،
جو عادت تھی وہ بھی دیدنی تھی، اسلام کی طرز پر آہستہ آہستہ ان کی تربیت ہو کر حرمت آئی، وہ بھی دیدنی تھی۔ پھر دونوں صورتیں عجیب تھیں۔ اسلام سے پہلے شراب پینے کو فخر سمجھتے تھے، کہتے شراب پیو، جو نہیں پیتا یہ بخیل ہے۔ کہتا ہے شرابی آدمی کے اندر فیاضی زیادہ ہوتی، سخی ہوتا ہے۔ عرب والے کہتے ہیں یہ خود بھی صحیح پیے اور واقعتاً پیسے بھی خوب لٹاتے تھے غریبوں پر۔ یہ شراب پینے والے غریبوں کا بڑا لحاظ رکھتے تھے، فیاضی تھی ان میں، اور کہتے تو شراب نہیں پیتا تو بڑا کنجوس اور بخیل آدمی ہے۔ شراب پی کر انسانوں کی خدمت بھی کرتے لیکن قتل و غارت بھی کرتے، دماغ بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ بڑا کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے۔ جوئے کو وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی سخاوت والا کام ہے، حالانکہ جوئے میں اپنی ترتیب سے یہ اس کو سخاوت سمجھتے، اچھا کام سمجھتے تھے، اور خاص طور پر کات اور معیشت ڈاؤن ہو جائے نا اس وقت جوا زیادہ ہوتا تھا۔ کیوں؟ چار بندے بیٹھ، آج کل آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں لاٹریاں لگتی رہتی ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ ایک اونٹ خرید لیتے 10 بندے، 1000 روپے کا اونٹ آتا، 100 تو دے 200 تو دے، اور پھر اس پہ لاٹری چل جاتی تھی، نام ڈالا جاتا تھا، پتے لکھے ہوتے تھے ان کے اوپر نام، ادھر کاغذ چل جاتا ہے، جس کے نام آ گیا اونٹ تیرا، ادھر بھی آتی رہتی ہے، لاٹری نکل جاتی ہے ایک کی، باقی چھٹی، ایک کی لاٹری نکلی 9 کی چھٹی۔ اسلام نے کہا ایک سارا مال لے گیا، باقی 9 کا حق کہاں گیا ہے؟ یہ تو ظلم ہوا ہے۔ ایک مفت میں مال لے گیا، تو وہ جوا جیت جاتا تھا، وہ کیا کرتا تھا، جیتا میں نے جیتا نا ذبح کرو اونٹ کو، غریبوں میں تقسیم کر دو، اور جس وقت وہ ذبح کرتا تھا دوسرے جو ہارے ہوتے تھے کہتے دوبارہ لگا، وہ جوا دوبارہ لگاتے ہیں، دوبارہ لگا کر کنگال ہو جاتے تھے، لیکن وہ مرتے تھے اس کام پر۔ اسلام نے کہا یہ تباہی ہے، بغیر محنت کے دوسرے کا مال چھینا جاتا ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، بچو اس جوئے سے اور شراب سے بھی۔ تو جو عادی تھے، عادت چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ حدیث مشہور مقولہ عربی کا، فطام العادہ کا فطام الرضاعہ، کہتے ہیں عادت کا چھوٹنا ایسے ہے جیسے دودھ پیتے بچے کا دودھ چھڑانا۔ دودھ پیتے ہوئے بچے کو ماں دودھ چھڑاتی ہے، وہ آپ جانتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے۔ عادت بھی چھوڑنی بڑی مشکل ہے، لیکن صحابہ کی عادت تھی، اسلام نے آہستہ آہستہ تربیت کرتے 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 لایا۔ کچھ ایسے تھے جو سوال کرنے لگ گئے ابھی حرمت آئی نہیں، حرام ہونا چاہیے، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ جا کر اسلام نے اعلان کیا حرام، تو بہت سارے پہلے ہی بچ گئے۔ کچھ نماز کا حکم دیا کہ نشے کی حالت میں نہ، اس وقت بچ گئے۔ آخر میں جب حرمت کا اعلان ہوا تھوڑے بہت پیتے تھے کہ حرام تو نہیں ہے، لیکن ان کے پاس شرابیں گھر میں تھیں، تجارت تھی دکانوں پہ، بڑا مال پڑا ہوا تھا۔ جب حرمت کا اعلان ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب اڑیل دو، مٹ کے توڑ دو۔ مدینہ کی گلیوں میں شراب کی اٹی ہوئی بیتی تھی، مٹ کے ٹوٹے ہوئے تھے۔ شراب کے عادی لوگوں نے اپنی عادت کو ایسے اسلام کی اطاعت میں صرف کیا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور حضرت انس خود فرماتے ہیں میں شراب کی حرمت کے وقت اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، والد ابو طلحہ بھی تھے اور ساتھی تھے، تو جیسے گھر میں وہ آئے تو میں شراب سب کو پلا رہا تھا، باہر آوازیں آنے لگی ہیں۔ مجھے میرے والد نے کہا باہر آواز آ رہی ہے، بڑی شور ہے، بڑے برتن آوازیں لگ رہی ہیں، دیکھو۔ میں باہر کہا کہ جی شراب حرام، الخمر حرام، الخمر حرام، شراب حرام ہے، کل مسکر حرام، ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے، الخمر ما حمر العقل، خمر شراب عقل کے پردہ ڈال دیتی ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو لوگوں نے جی اعلان کر دیا اور قرآن نازل ہو گیا، لوگ شرابیں توڑ رہے ہیں، برتن توڑ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں گلاس اور پیالے پکڑے ہوئے۔ کہا اچھا یہ نہیں پوچھا، پہلے تحقیق کرتے ہیں، نبی سے پوچھیں گے تب ہوگا۔ کہا پھینک دو۔ کہا اسلام منع کرتا ہے ہم منع ہوں گے، میرا رب منع کرتا ہے تو ہم منع ہوں گے، نبی منع کرتا ہے ہم منع ہیں۔ ایک دم سب کچھ ویران کر دیا، یہ نہیں کہا مال ضائع ہو رہا ہے یہ کرو وہ کرو، سب ویران کر دیا، لٹا دیا۔
یہ عظیم لوگ تھے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تو اسلام نے اس آیت کریمہ میں ان دونوں چیزوں کی عام حرمت کا اعلان کیا۔ شراب انسانی عقل کو تباہ کرتی، یہ بھی حرام، جوا بھی تباہ کرتا ہے، یہ بھی حرام۔ اس وقت بتا دیا تھوڑا مشورے میں کہ گناہ زیادہ نفع کم، بعد میں فرمایا نفع ہو یا نہ ہو نقصان بہت بڑا ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی، بچو اس سے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو بھی ان گندی چیزوں سے بچائے اور دین کے تقاضے پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حرمات سے بچنا نصیب فرما، حلال کے در پہ رہنا نصیب فرما دیں، اپنی اطاعت اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما، دونوں جہانوں کی شرمندگی سے محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما، خیر و برکتیں عطا فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی، آسانی کے ساتھ نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دین کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، دین کے خلاف ہر قسم کی سازش کو ناکام فرما دے، دین کے خلاف، مسلمان کے خلاف جو سازشیں ہیں، جو تدبیریں ہیں، یا اللہ تو ان کو ناکام فرما دیں۔ یا اللہ مسلمانوں کو اپنے اسلامی احکام کی پابندی کی توفیق نصیب فرما، اس قرآن کی برکت سے بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو ہدایت اسلام نصیب فرما، جو مرحوم فوت ہو چکے ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وآلہ وسلم۔